آج کی کہانی حقیقتاً سچ ہے اور یہ کہانی ہم سے شیئر کی ہے UK سے عائشہ نے۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت میرے سکول کے فائنل ایگزام ہونے والے تھے اور میری تیاری ابھی مکمل نہیں تھی۔ ویسے تو ہمارے سکول کی لائبریری شام 5 بجے بند ہو جاتی تھی، مگر ایگزام قریب ہونے کی وجہ سے سکول انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لائبریری رات 11 بجے تک کھلی رہے گی تاکہ طلباء دیر تک وہاں رہ کر ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ میرا گھر سکول سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں گھر پر پڑھنے کی بجائے اکثر لائبریری میں جا کر پڑھنا پسند کرتی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول پرسکون ہوتا تھا۔ اس دن میں شام 6 بجے گھر سے نکلی اور امتحان کی تیاری کے لیے لائبریری پہنچ گئی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب رات کے 10 بج گئے۔ میں عام طور پر اتنی دیر تک کبھی لائبریری میں نہیں رکتی تھی، زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک گھر واپس چلی جاتی تھی، لیکن اس دن کچھ طلباء پہلے ہی جا چکے تھے اور 10 بجے لائبریری بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ میرا صرف 10 سے 15 منٹ کا کام باقی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے مکمل کر لوں اور پھر گھر چلی جاؤں۔ میں پوری طرح اپنی کتابوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے لائبریری کے باہر کسی کے عجیب انداز میں چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً گھبرا گئی اور اپنی کتابیں اٹھائیں اور تیزی سے لائبریری سے باہر نکل آئی۔ لائبریری کے باہر ایک لمبا سا کوریڈور ہے جس سے دائیں طرف مڑتے ہی سکول کا مین گیٹ آتا ہے۔ میں کوریڈور سے گزرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اچانک مجھے کوریڈور کے آخری سرے پر مجھے سایہ نظر آیا۔ جیسے میں اس کی طرف بڑھتی گئی مجھے ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ آخر کار میں نے ڈرتے ہوئے آواز دی، "وہاں کون ہے؟" میری آواز سنتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر آئی اور اپنے گھر کی طرف بھاگی، لیکن میرے دل میں بہت زیادہ ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی مجھے انسان نظر آئے اور میں اس سے مدد مانگوں۔ اور اچانک میری طرف ایک لنگڑاتی ہوئی عورت بڑھتی نظر آئی۔ میں ڈر گئی اور میں نے زور سے چیخ ماری۔ چیخ مارتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا کہ مجھے سڑک پر بے ہوش حالت میں پایا گیا تھا اور محلے والوں نے مجھے گھر پہنچایا۔ کچھ ٹائم بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسی علاقے میں ایک 132 سالہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کی بیٹی اسی سکول میں پڑھتی تھی، مگر ایک دن کھیلتے کھیلتے حادثاتی طور پر اس کی موت ہو گئی اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی ماں اپنی بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے آج بھی اس سکول کے آس پاس کے علاقوں میں لوگ ایک بوڑھی عورت کو اپنی بیٹی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کی بے چین روح آج بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بھٹکتی رہتی ہے۔